تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت کا ایک فقرہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے فقرے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الأہلہ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کی کیا حقیقت ہے، چاند کیوں آتا ہے، کیا ہے، یہ سب سوالات آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے، میعاد متعین کرنے، حساب کتاب کے لیے چاند نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ والحج، اور حج کی تاریخ کے لیے یہ چاند نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ یہ کیلنڈر جس سے ہم گزر رہے ہیں ہجری سال کا 1446 پر 6واں سال، اور آج اس کی الحمدللہ 5 تاریخ ہے۔ ہر قوم کا ایک کیلنڈر پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک کیلنڈر ہے جس کی ابتدا انہوں نے 3700 قبل مسیح شروع کیا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے شمسی سال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیاد بنا کر عیسائیوں نے شمسی سال شروع کیا جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں۔ ہر جگہ پر یہ لکھی جاتی ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم اسی عیسوی سال کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بکرمی سال ہے، یہ راجہ بکرما نے ساکھا قوم پر فتح پانے کے بعد اس کو جاری کیا تھا، جسے ہم ہندی مہینے کہتے ہیں۔ اس کے بھی 12 مہینے ہیں۔ اس کا شروع ہوتا ہے سال واکھا سے اور ختم ہوتا ہے چیت پر۔ یہ تمام قمری یہ شمسی سال اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ ختم عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا پڑھے کا ایک معاملہ پیش آیا، ایک واقعہ ہوا۔ اس کی تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، معلوم نہیں تھا، کسی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کیبنٹ کی، اپنی وزیروں کی، اپنے خاص صحابہ کی میٹنگ لائی، مشورہ کیا کہ ایک کیلنڈر ایک بہترین اسلامی ہونی چاہیے، اس کی کہاں سے ابتدا کی جائے۔ عرب کے لوگ ابراہا کے ہلاکت کے بعد سے وہ سال کا شمار کرتے تھے جس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 عام الفیل لکھی جاتی ہے۔ اس طرح کا سال تھا۔ ایک اسلامی جنتری اسلامی کیلنڈر نہیں پایا جاتا تھا۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت کو بنیاد بنایا جائے، کسی نے کہا بدر کو، کسی نے احد کو، جتنے مشورے ہو سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہوا کہ اگر ہم ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر کیلنڈر بنائیں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ انقلاب ہجرت کے بعد ہی آیا ہے۔ تو اس رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا، اور جب سے یہ ہمارا ہجری سال لکھا گیا، اور یہ واقعہ ہوا تھا اتفاق سے جولائی 622 عیسوی میں۔ یہ جو کیلنڈر کی ابتدا ہوئی قمری سال کی، جسے ہم محرم وغیرہ کہتے ہیں، یہ 22 اس کی کیا ہو
جولائی کے مہینے میں 622 عیسوی کو یہ واقعہ کیلنڈر قمری سال کی ابتدا ہوئی۔ جب سے لے کر یہ سال چل رہا ہے، محرم ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محترم مہینوں میں شمار کیا ہے۔ 4 مہینے محترم ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جس مہینے سے ہوتی ہے وہ مہینہ محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی زمانے جاہلیت سے لوگوں کے درمیان احترام پایا جاتا تھا۔ کیسا احترام؟ اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، ڈاکہ وغیرہ نہیں کرتے تھے لوگ۔ یہ اس مہینے کو بہت مقدس اور محترم سمجھ کر اس کا احترام لوگ کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اس احترام کو باقی رکھا۔ ماہ محرم میں بے شمار واقعات پیش آئے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اس کی سندوں میں کلام کیا جاتا ہے کہ سند صحیح ہے، تاریخ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط کا مطلب صحیح سورسز نہ ہو تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً لکھا جاتا ہے کہ محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو عجل بخشا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نار جہنم سے چھٹکارا پائے اور نمرود کی آگ سے چھٹکارا پائے۔ بہت سارے ایسے واقعات لکھے جاتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ محرم کے کسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ محرم کا عاشورے کا دن ہی ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو واقع کرے گا اور اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگا۔ لہذا محرم کے مہینے کا احترام بس اتنا ہے۔ بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ اب مسلمان اس واقعے کو یعنی 10 محرم کو لے کر بے شمار خرافات میں پڑے ہوئے لوگ شرک اکامی اس مہینے میں کرتے ہیں۔ 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ واقعی تاریخ کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس 10 تاریخ محرم کی کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ کسے دکھ نہیں ہوگا؟ سب کو دکھ ہوتا ہے۔ یہ نواسے رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن اور حسین 2 سرخ کپڑوں میں ملبوس مسجد میں تشریف لائے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، دونوں بچوں کو چمٹا لیا، ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ جاری رکھا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس محبت کو شرک کے درجے تک لے کر جائیں اور اپنے ایمان کو خراب کریں۔ محرم اس معنی میں محترم ہے کہ اس مہینے میں ہم گناہوں سے ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن مہینوں کو محترم کہا ہے اس میں بدرجہ اولا انسان کو گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح گناہوں سے بچنا کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں محترم مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ لہذا محرم میں ہم کیا کیا دکھ منائیں گے؟ آپ کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد ہے؟ کیا آپ کو واقعہ یاد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہ شیخ ابی طالب میں مقید ہوئے تھے؟ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ یا رونا کیجیے، ماتم کیجیے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف حسین یاد رکھ گئے آپ کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے یاد نہیں رہے۔ آپ سنت کے کتنے سخت متبع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے نانا کی تعلیمات پر کس قدر سختی سے عمل کرتے تھے یہ یاد نہیں ہے۔ یہی محرم کا مہینہ ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہی محرم کا مہینہ ہے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے نکلے تو ہم شہید کر دیا گیا۔ کس کو ماتم کریں گے؟ اسلام ماتم کا مذہب نہیں ہے، اسلام صبر کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو اس بات کی تاکید کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھیں معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو بہتر طریقے سے نپٹاتا ہے۔ میں اور آپ سوائے رونے پیٹنے کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ماتم نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں جن چیزوں کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک محترم مہینے میں محرم الحرام میں ہم کو چاہیے کہ عاشورے کا روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دیکھتے تھے مکے کے لوگ، قریش کے لوگ محرم میں 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ تو آپ نے فرمایا جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ نے فرمایا من شاء صام ومن شاء ترک، جو آپ ہی چاہتا ہے کہ رکھے تو رکھے، جو آپ ہی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ عاشورے کے دن 10 محرم کو ماتم کرنے کی بجائے، رونے پیٹنے کی بجائے ہم مسلمانوں کو روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کے ظلم سے 10 محرم کو نجات دیا تھا۔ اس خوشی میں اللہ شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، ابن عباس راوی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر ہم اگلے سال تک رہیں تو انشاءاللہ یوم 10 ہم 9ویں تاریخ کو محرم کی 9 اور 10 2 دن روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے 9ویں تاریخ سے پہلے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام حدیثیں فرماتے ہیں کہ صرف ایک روزہ رکھنا نہیں چاہیے، یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ یہودیوں کی مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شمار کرتا ہے لوگوں کو۔ مشابہت روزے میں بھی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہودی پگڑی باندھتے ہیں، بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، مسلمان پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی ہٹ کر پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان یہودیوں کی اتباع سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے روزہ رکھیں۔ یہ 17 تاریخ کو چاشمے کے دن یوم عاشورہ واقع ہو رہا ہے۔ 16 کو 17 یا 17-18 کو روزہ رکھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک روزہ، یہ عاشورے کا روزہ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میرے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے کہ عرفے میں بھی یہی کہا گیا تھا، رمضان میں بھی یہی کہا گیا۔ اللہ کے بندو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہماری سانس ختم نہ ہو، جب تک زندگی ہے اطاعت کی فکر کریں۔ اور رمضان میں روزے رکھ لیے، شوال کے رکھ لیے، پھر اس کے بعد
عرفے کا روزہ رکھ لیے، عاشورے کا روزہ بھی کیوں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، اس فریب سے چھٹکارا پائیے۔ عاشورے کا روزے کا اہتمام کیجیے، تمام صحابہ، محدثین، ائمہ سب اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ محدثین کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک محدثین روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس مہینے کو جو یہ فضیلت حاصل ہے، اس کی ایک وجہ لکھا جاتا ہے شہر اللہ المحرم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ایک طرح سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ محترم مہینہ، 4 جو محترم مہینے ہیں، یہ اس میں ایک مہینہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس کو محترم اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کہ اس میں عاشورے کا روزہ ہے، اس میں بے شمار بڑے بڑے واقعات رونما ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں جس سے گزر رہے ہیں، عبادات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور عاشورے کے روزے کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں اس آیت پر، جو آیت میں نے اب سنی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کا یہ چاند، یہ میقات ہے، مواقع الناس، لوگوں کے لیے وقت ہے، وقت پیریڈ، یہ کیا ہے؟ آپ غور کر دیکھیں، شمسی کیلنڈر، سورج کا جو کیلنڈر جنوری، فروری، مارچ، اس کی تاریخ سب یاد نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے۔ یہ کیلنڈر کا یاد رکھنا مشکل ہے، تاریخوں کو یاد کرنا مشکل ہے۔ قمری سال، قمری مہینے بہت آسان ہے۔ آپ بڑے بڑے آدمیوں کو پوچھیے تاریخ آج چاند کی کیا ہے، اور چاشمے کو چاند دکھا دے، آج چاشمہ ہے لہذا آج 8 تاریخ ہے، فٹ سے بولتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کی تاریخ کو آسان بنایا ہے۔ سیدھا سادہ مذہب ہے ہمارا، آسانیاں ہمارے مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسرا ایک بڑا فلسفہ اس میں یہ ہے کہ ہم اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہماری عبادتوں کو جوڑ دیا جاتا، مثلا رمضان ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، یہ سب چیزیں اس سے شمسی کیلنڈر سے جنوری فروری سے جوڑ دیے جاتے، تو سوچ کر دیکھیے، جہاں پر رات چھوٹی ہے وہاں پر دن لمبا ہوگا تو ہمیشہ وہ بڑے روزے رکھیں گے، جہاں پر دن چھوٹا ہے، رات لمبی ہے، وہ لوگ چھوٹے روزے رکھیں گے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ ایک جگہ کے لوگ لمبے لمبے روزے 19-20 گھنٹے رکھیں، بعض لوگ 13 گھنٹے رکھیں، بعض لوگ 2-4 گھنٹے روزہ رکھیں، یہ انصاف کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ دیکھیے آپ، رمضان کا مہینہ کبھی فروری میں آتا ہے، مارچ میں آتا ہے، اپریل میں آتا ہے، موسم گرما بھی آتا ہے، موسم سرما بھی آتا ہے، سب مہینوں کے اندر رمضان ہم نے بتایا ہے۔ اسی طرح حج کو اگر سپوز جو واقعات ہوئے حج میں اس سال، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، خدا نخواستہ شمسی کیلنڈر ہوتا حج کے لیے، ہر سال یہ حج ایک گرما کے موسم میں آتا، کتنے واقعات ہوتے، کتنے حادثات ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اتنی، اور رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، رب ہے۔ رب کے معنی خالق، مالک اور مدبر کے ہیں۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا۔ جس رب کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، وہ رب و اللہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے سے میری اور آپ کی زندگی کی تدبیر پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری عبادتیں چاند سے منسلک ہیں۔ اگر یہ چاند سے منسلک نہ ہوتے تو ابھی جو بتایا میں، روزے مشکل میں پڑ جاتے ہیں، حج کا مہینہ مشکل ہوتا، افطار کے لیے کتنا لمبا،
یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، لوگ اب بھی چاند کے حساب سے معاملات کرتے ہیں، چاند کے حساب سے لوگ لین دین کرتے ہیں، چاند کے حساب سے عورتیں اپنے منسس کا حساب کرتی ہیں، چاند کے اعتبار سے عورتیں عدت گزارتی ہیں، چاند کے اعتبار سے بہت ساری ہماری اسلامی عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی قدر کریں، ان مہینوں کو یاد رکھیں، ان کے نام یاد رکھیں، اور پھر ان مہینوں میں جو واقعات ہوئے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ماہ محرم میں جیسا میں نے بتایا ایک واقعہ کربلا کا جو ہوا ہے، اس کربلا کے واقعے کو لے کر مسلمانوں کے اندر جس قسم کی بدعتیں ہیں، ان بدعتوں کو ختم کرنے کا طریقہ آپ عوام الناس بے حد اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ اپنے ملنے جلنے والوں سے دین کی صحیح بات سمجھائیں، ان کو سمجھائیں کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، لیکن یہی کام مخصوص وقت میں کرتے ہیں کہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ پانی پلانا نیکی کا کام ہے، لیکن حسین کے نام پر سبیل، حسین کے نام پر باسن، حسین کے نام پر میٹھا، یہ سب چیزیں بدعتیں، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ بدعت ہر وہ چیز جس کو ثواب سمجھ کر آدمی دین میں داخل کر کے کرتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ جو توفیق مجھے اور آپ کو دیا ہے توحید کو سمجھنے کی، سنتوں پر عمل کرنے کی اور ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ آپ نے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خود غرض مت بنیے اپنے لیے جہاں اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے اچھی دعا مانگے۔ صرف میں توحید پرست ہوں، میرا گھر، میری خاندان کی عورتیں، یہ بچے غلط راہ پر چل پڑے تو بے عزتی کس کی ہوگی؟ کل اللہ کے پاس شرمندہ میں ہوں گا۔ اس لیے کلکم راعٍ کو یاد رکھیے، ہر آدمی نگران ہے اپنے ماتحتوں کا، ہر آدمی نگران ہے اپنے ماتحتوں کا۔ گھر کا مردانہ ذمہ دار ہے ان کے گھر کے عقیدوں کا، ان کے گھر کے دین کا، ان کے گھر کے معاملات کا، اخلاق کا۔ گھر کا مردانہ ذمہ دار ہوتا ہے، ماں ذمہ دار ہوتی ہے اپنے بچوں کی پرورش، ان کے اخلاق سنوارنے کی، ان کو نیک بنانے کی۔ یہ محرم کے مہینے میں جو واقعات پیش آئے ان میں عورتوں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ایک فاطمہ کی تربیت تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تعلیم۔ یہ کون تھی؟ خاتون تھی۔ خاتون کی تربیت تھی ماں کی گھٹی جو پلاتی ہے ماں بچے کو دودھ، وہ حق اور باطل کی تربیت دیتی ہے۔ دراصل ماں کے دودھ کی خاصیت، ماں جس عقیدے کی ہوتی ہے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہی چیز اس کے شریر میں اس کا خون بن کر بڑھتا ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں دیندار خود بنے۔ آپ کی گودوں میں جو نسلیں پروان چڑھے گی وہ حسن بھی ہوں گی، حسین بھی ہوں گے، خالد بن ولید بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے۔ یہ سب عورت ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر عورتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کی عورتیں دیندار بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کی عادت ڈالیں تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے گھر، ہمارا ماحول اور ہماری جماعت بہت سکون اور چین سے رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان دنوں کی قدر کی توفیق دے، عاشورے کا روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے۔ جب تک اللہ رکھے دین پر ثابت قدم رکھے، آنے والی آفتوں کو دور فرمائے۔ جب بھی موت دے تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔
آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام.